اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ختم نبوت فورم کی جانب سے آپ کی خدمت میں محمد احمد حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج کی ہماری اس گفتگو میں موضوع بڑا اہم ہے، وہ ہے قادیانیوں کی پہچان۔ اور کئی مرتبہ اس سے متعلق سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں، آفس میں، اپنی کمپنی میں، اپنی گیدرنگ میں کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کون سا بندہ قادیانی ہے، تاکہ اس سے دور رہ کر اپنا بھی ایمان بچایا جا سکے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی آگاہ کیا جائے۔ تو معزز ناظرین کرام، ایک مختصر اور جامع ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کے آج کے موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم مرزا قادیانی سے شروع کریں گے، بیکاز مرزا غلام احمد قادیانی از دا فاؤنڈر آف جماعت احمدیہ قادیانی کلٹ۔ تو معزز ناظرین کرام، ویڈیو میں آپ کو ایک ٹیڑھی گردن والا ایک بندہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی ایلین نہیں بلکہ یہ بندہ ہے جو قادیانیوں کا نبی ہے۔ یہ بندہ انڈیا کے ایک ضلع گرداسپور کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اسی بندے نے قادیانی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام مرزا غلام قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی کے واصل جہنم ہونے کے بعد قادیانی مرزائیوں کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین بنا۔ حکیم نور الدین نامی شخص آپ کو جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کا استاد بھی تھا۔ جب حکیم نور الدین واصل جہنم ہوا تو مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود بنا۔ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود ہے، جو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہوا بھی پکڑا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جائیں گے۔ اگر مزید تفصیلات آپ نے جاننی ہو تو ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ حاضر ہے، اسے آپ وزٹ کر لیں۔ تمام ویڈیوز بمہ حوالہ جات موجود ہیں۔ تو سامعین گرامی، جب مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ واصل جہنم ہوا تو پھر ان کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر بنا۔ جی سامعین گرامی، یہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص وہی قادیانی خلیفہ ہے جسے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بلایا گیا اور مرزا ناصر اپنی اور اپنی جماعت قادیانی جماعت کی حمایت کرتے ہوئے مسلم سکالرز کے سامنے لاجواب رہا، جس کی بنیاد پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو سرکاری سطح پر غیر مسلم کافر ڈکلیئر کر دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ سے ناکامی اور شرمندگی کا گراں قدر بوجھ اٹھائی یہ خلیفہ انگلینڈ فرار ہو گیا اور عیسائیوں کی گود میں جا کر پناہ لے لی۔ مرزا ناصر کی وفات کے بعد مرزائیوں کا چوتھا خلیفہ مرزا طاہر بنا اور مرزا طاہر کے واصل جہنم ہونے کے بعد قادیانیوں کا پانچواں خلیفہ موجودہ خلیفہ مرزا مسرور بنا، جو ابھی تک زندہ ہے اور جس کا وجود پوری قادیانی جماعت کے لیے باعث ننگو آر ہے۔ سکرین پر نظر آنے والا قادیانیوں کا پانچواں خلیفہ مرزا مسرور بھی اپنے اجداد امجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لندن میں عیسائیوں کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ یہ تو تھے قادیانی رائل فیملی کے چند جراثیم جو قادیانیوں کے چندوں پر پلتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے قادیانی مردوں کی کیا علامات ہیں۔ تو سامعین گرامی، سکرین پر نظر آنے والے یہ اشخاص قادیانیوں کے مذہبی سکالرز یعنی قادیانی مربی ہیں۔ ان کی خاص علامت ان کے سر پر ایک خاص قسم کی جنا کیپ یا اسی قسم کی ملائشین کیپ ہوتی ہے۔ اس خاص قسم کی ٹوپی کے ساتھ ساتھ قادیانی مردوں کی ایک خاص علامت یہ فرینچ ٹائپ داڑھی بھی ہے۔ یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو کوئی بھی قادیانی مکمل شریعت کے مطابق داڑھی میں نہیں نظر آئے گا، بلکہ اسی قسم کی فرینچ داڑھی یہ ہلکے پھلکے خط میں ہوں گے۔ پوری داڑھی صرف قادیانیوں کے خلیفہ کی ہی ہوتی ہے۔ عام قادیانی کو ان کی جماعت قادیانی جماعت کی طرف سے پوری داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مزید اس کے قادیانی مرد ایک انگوٹھی بھی استعمال کرتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اور اس انگوٹھی پر قرآن پاک کی ایک آیت علیہ اللہ بکاف عبدہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے قادیانی خواتین کی۔ تو قادیانی خواتین ایک خاص قسم کا برقع استعمال کرتی ہیں جس کے درمیان میں دونوں طرف ایک ایک پاکٹ اور سائیڈ پر ایک بیلٹ ہوتی ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ مزید یہ کہ قادیانی خواتین نقاب کرنے میں بھی مسلمان خواتین سے کچھ مختلف ہیں۔ قادیانی عورتوں کا نقاب کچھ اس طرح ناک سے نیچے ہوتا ہے اور یہ بھی قادیانی خواتین کی خاص علامت ہے۔ قادیانیوں کا ایک آفیشیل چینل MTA کے نام سے چلتا ہے جو پاکستان میں تو بین ہے، لیکن پاکستان میں قادیانی ڈش اینٹینا کے ذریعے MTA چینل پر اپنے خلیفہ مرزا مسرور کا جمعے کا خطبہ بھی سنتے ہیں۔ قادیانیوں کے MTA چینل کے لوگوں کے ساتھ ساتھ چند یہ لوگوز بھی آفیشیلی طور پر قادیانی ہی استعمال کرتے ہیں، جس میں یہ ایک مینارے کا لوگو اور یہ ایک لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا لوگو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر کسی بندے میں یہ علامات بھی نہ پائی جائیں اور اس پر قادیانی ہونے کا بھی شک ہو تو اسے کیسے چیک کیا جائے؟ تو اسی ضمن میں ایک دو باتیں یاد رکھیں۔ اگر کسی شخص میں یہ علامات نہ پائی جائیں اور اس کے قادیانی ہونے کا بھی شائبہ ہو تو اس شخص کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی بات کی جائے
یا تو وہ شخص اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے گا یا یہ کہہ دے گا کہ یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اگر ایسا کرنے پہ بھی آپ کو کوئی سیریس رسپانس نہ ملے تو آپ ایسے مشکوک شخص کے سامنے فقط مرزا قادیانی کے سیرت و کردار پر بات کرنا شروع کر دیں کہ جیسے مرزا قادیانی ایک گندا شخص تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے کی ناپاک جسارت کی، مرزا قادیانی شرابیں پیتا تھا، مرزا قادیانی تھیٹر دیکھتا تھا، مرزا قادیانی خلوت میں غیر محرم عورتوں کے ساتھ رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی آپ باتیں کریں تو پھر بس آپ کے اتنے کہنے کی دیر ہوگی، وہ بندہ خود ہی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا، یا تو وہ کلیئر طور پر مرزا قادیانی کا دفاع کرے گا یا ڈھکے چھپے الفاظ میں مرزا قادیانی کا دفاع کرنا شروع کر دے گا۔ جب یہ کنڈیشن بنے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ہمارا جو مخاطب ہے یہ قادیانی ہے۔ تو یہ تھے چند ٹرکس قادیانی مرزائیوں کو جاننے اور پہچاننے کے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، تو اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔